3 مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا قسم با خدا ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ پاس کھڑے صحابی نے حضرت ابو ہریرہ کو بازو سے پکڑ کر فرمایا بس کیجئے بس کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بس کر دیں وہاں؟ فرمایا پتہ ہے جس وقت سرکار کا وصال ہوا تو ابو بکر خلیفہ بنے، عرب کے قبیلے مرتد ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیتا۔ فرمایا مدینے کے اندر منافقت پھوٹ پڑی، مدینے اور مکے کے سوا جمعہ بند ہو گیا۔ سرکار نے جو 700 صحابہ کا لشکر حضرت اسامہ کی قیادت میں روم کی طرف روانہ فرمایا تھا، اس نے مدینے سے باہر پڑاؤ ڈال لیا تھا۔ فرمایا اس وقت صحابہ نے اکٹھے ہو کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں گزارش کی تھی کہ آپ اسامہ کے لشکر کو نہ روانہ فرمائیں، ان کو واپس بلا لیں کیونکہ حالات سخت ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر صدیق اکبر نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ ہے جو اسلام کے بیٹے ہوا کرتے ہیں، وہ حکمران جو اسلام کے ترجمان ہوتے ہیں، یہ وہ مشکل فیصلے کرتے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ حکمران اپنی بادشاہی بچائیں یا اپنی سلطنت کو بچائیں، بلکہ وہ اپنی سلطنت کو بھی داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن آج کی سلطنت کے اندر حکمران سرکار کے فیصلوں کو داؤں پہ لگا دیتے ہیں، اپنی سلطنت کو بچا لیتے ہیں۔ وہ صدیق اکبر نے کیا بات فرمائی؟ آپ نے فرمایا قسم با خدا جس جھنڈے کو سرکار نے باندھ دیا ہے اسامہ کے لشکر کے ساتھ، فرمایا جس جھنڈے کو سرکار نے باندھا ہے ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت نہیں ہے اس جھنڈے کو کھول دے وے۔ فرمایا بے شک جنگل سے پرندے بھی آ جاویں اور درندے بھی آ جاویں، وہ ابو بکر کو یا جن عورتوں کی نسبت سرکار سے ہے ان کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر لے جاویں، اس حالت کے اندر بھی ابو قحافہ کا بیٹا سرکار کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا ہے اور لشکر اسامہ اپنے مقام پر پہنچ کر رہے گا۔ یہ بات صدیق اکبر نے بیان فرمائی۔ پھر صحابہ اکٹھے ہوئے، حضرت عمر بن الخطاب کی بارگاہ میں جا کر سفارش کی تھی، آپ صدیق اکبر سے یہ سفارش فرمائیں، ان کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں کہ حالات تو بڑے سخت ہو گئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جناب لوگ ڈراتے ہیں لوگوں کو حالات سخت کی وجہ سے، لیکن جڑا ہوئی جڑا مشکل ویلے وچ کھڑا رہ جاوے۔ وہ صدیق اکبر نے لوگوں نے جا کر کہا حالات سخت ہو گئے ہیں، لوگ منافقت پھوٹ پڑی ہے، لوگ آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، صحابہ ایسے ہو گئے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ صحابہ جس وقت سرکار کا وصال ہوا صحابہ کی حالت یہ تھی، آپ نے فرمایا جیسے تیز رات کی بارش کے اندر بکریاں بھاگتی ہیں نا ایسے صحابہ بھاگتے تھے۔ فرمایا یہ حالات ہو گئے۔ صدیق اکبر کی بارگاہ میں حضرت عمر بن الخطاب کو بھیجا کہ آپ جا کے یہ سفارش فرمائیں کہ اگر آپ لشکر اسامہ کو بھیجنا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ حضرت اسامہ کی قیادت کو ختم کر کے کسی اور کو امیر بنا دیں۔ یہ بات جب حضرت صدیق اکبر کے کانوں تک جا کے پہنچی، حضرت عمر بن الخطاب اس بات کو لے کر صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہ بات سنائی تو صدیق اکبر نے ان کو ان کی داڑھی سے پکڑ لیا اور داڑھی سے پکڑ کر کے یہ بات فرمائی، جیسے ہم پنجابی کے اندر یہ بات کہتے ہیں نا شالا تیرے نال انج ہو جاوے، یوں صدیق اکبر نے بات فرمائی۔ فرمایا شالا تیری ماں تجھے گم کر دے وے، تو چاہتا ہے کہ ابن قحافہ کا بیٹا سرکار کا فیصلہ بدل دے وے؟ ابن قحافہ کا بیٹا سرکار کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا ہے۔ آج قوموں نے سرکار کی عزت کے فیصلے کو داؤ پہ لگا دیا، لیکن جناب اپنی سلطنت کو بچا لیا، سرکار کے حاکے بن گئے، کیا کیا نہیں ہوا، شریعت کے قانون بدل گئے، قرآن پاک کو نصاب سے نکال دیا گیا، مسجدوں کے سپیکر اتر گئے، علماء کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، طرح طرح کی مصیبتیں اسلام پر حملے ہو گئے، لیکن جناب اپنی ریاستوں کو بچانے کے چکر میں ختم نبوت پر حملہ ہو گیا۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔